الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا سبق ہے، بہت سارے ہمارے جو دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، ان کی فرمائش پر یہ عمل آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل بتایا تھا ہمیں کچھ، یعنی شروع میں کچھ عرصہ پہلے، یا بدو کا، اور اس نے بہت کام کیا، بہت اس کی تاثیرات ہیں، بہت اس کے اثر ہیں، اور بڑے فوائد و برکات ہیں محبت کے لیے. تو کیا اس سے بھی تیز عمل ہے کوئی جو اس سے بھی تیز کام کرے اور روٹھے ہوئے کو منا لے، جو ناراض ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اور جو احباب رابطہ نہیں کر سکتے وہ رابطہ کر لیں، اور جو بالکل ہی ناراض ہو گئے ہیں وہ بھی مان جائیں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ عمل ان کو بتاؤں کہ جس کے کرنے کے بعد وہ یہ گلہ ہی کرنا چھوڑ دیں کہ بھئی ایسا کوئی عمل نہیں ہے دنیا میں کہ جو محبت پر کام نہ کرتا ہوں. پھر یہ جو میں آج کا جو سبق میں آپ حضرات کو دینے لگا ہوں یا بتلانے لگا ہوں، اس کے اندر بے شمار تسخیر ہے، اور یہ عمل ایک جگہ پر ایک معاملے میں کام نہیں کرتا. اس کے بہت سارے عمل ہیں. یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو کس طرح عمل کرنا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیں، عرق گلاب کسی برتن میں ڈال کے، پیالے میں، گلاس میں، یا کسی بھی تشتری کے اندر، یا جو سب سے بہتر ہے اس میں وہ تو ہے کہ کٹورا سا ہو، وہ بھی تانبے کا کٹورا ہو، اور بالکل صاف ستھرا کلی اندر سے کیا ہو اس کو، اور اس کے اندر جناب والا عرق گلاب ڈال کر اور اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر پھر اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ الگ معاملہ ہے، کس طرح اس کو کرنا ہے اور کہاں کہاں وہ استعمال ہوگا. اسی طرح عطر کے اوپر پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ ایک الگ عمل ہے کہ اس عطر کو کیسے استعمال کرنا ہے. اسی طرح جو آپ چیز اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، کریم ہو گئی، لوشن ہو گیا، کوئی بھی چیز، یار کے گلاب، کوئی بھی چیز چہرے پہ لگاتے ہیں، ہر احباب کا، ہر ساتھی کا، ہر مرد و عورت کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے جو بھی لگانے کا ہے. اس عمل کے اوپر، یعنی اس چیز کے اوپر کیسے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ الگ طریقہ کار ہے. تو جو احباب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسپرچل تھراپی سیکھ رہے ہیں، ان احباب کی نظر کے سب سے پہلے تو وہ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں. تھوڑی سی سخت شرائط ہے اس کی، لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی تو انشاءاللہ وہ سارے پچھلے محبت والے عمل آپ بھول جائیں گے، آپ اسی کے اندر پڑ جائیں گے، کہیں گے بس سب کچھ یہی ہے، دیر کیوں کر دی آپ نے اتنی بتانے میں. تو آہستہ آہستہ ہی سب ہوتا ہے، سب ایک دم میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب بھی الحمدللہ یہ آپ کے پاس عمل آ گیا ہے، پہنچ رہا ہے. آپ اس کو نوٹ کریں، اور جو احباب، جو ساتھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن اس کو ناجائز محبت کے لیے نہ کیجیے گا. اس کے نقصان کی ذمہ دار آپ خود ہیں. اگر ناجائز محبت کے لیے کریں گے تو بھائی بڑی سخت پکڑ ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ناجائز نہ کیجیے گا، اس کو جائز ہی عمل میں کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں اس کے فوائد و برکات کیسے ہوتے ہیں. جو احباب، جو ساتھی کہتے ہیں نا بھی میری بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے، بیوی ناراض ہو گئی، واپس نہیں آ رہی، یہ عمل کریں. کہتے ہیں والدین ناراض ہو گئے ہیں، کہتے ہیں استاد ناراض ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے دفتر کا باس ناراض ہو گیا، یا کام کے حوالے سے.
مقصد محبت ہے کہ ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگلا آدمی تڑپ جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں. ایسا عمل ہے اس کے اندر، ایسی تاثیر ہے اس کے اندر، یہ طرح بہت ہی یعنی مجرب عمل ہے. تو طریقہ بھی سمجھ لیں ہم کہ جو احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اسپرچل تھراپی والے، وہ تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. طریقہ آپ سمجھ لیں اس کا کہ آپ نے جس دن شروع کرنا ہے وہ 9 چندی جمعرات ہونی چاہیے یا 9 چندی اتوار ہونی چاہیے. عشاء کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے. جگہ آپ نے ایک رکھنی ہے، اپنا لباس ایک رکھنا ہے. جب بھی یہ عمل کریں گے تو ایک لباس پہن کر کریں گے، اس لباس کو تبدیل نہیں کرنا، اس لباس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ایسے عام، اور اس لباس کو دھونا نہیں ہے آپ نے، اور اس لباس کو آپ نے بخورات کی دھونی دینی ہے. مختلف بخورات ہیں، اس میں عود کی لکڑی ہے، اسی طرح لوبان سمودی ہے، اسی طرح اور بھی کئی سارے لوبان ہیں. عام لوبان نہیں، بہت اچھا اور خاص لوبان. عود کی لکڑی بھی بہت اچھی اور خاص والی، اور بھی بہت ساری بخورات آتی ہیں. پہلے ان کپڑوں کو بخورات کی دھونی دینی ہے خوب اچھی طرح. کسی دن میں آپ کو انشاءاللہ دھونی دینے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا، بتلا دوں گا کہ بخورات کو جلایا کیسے جاتا ہے، اس کو دھونی اس کی کیسے دی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کو سمجھا دوں گا. لیکن ابھی اس وقت جو سمجھ لیں وہ کافی ہے کہ اپنے کپڑوں کو بخورات کی دھونی دے کر وہ استعمال کرنے ہیں. 41 دن تک ان کپڑوں کو صرف اس عمل کے علاوہ استعمال نہیں کرنا، عام نہیں پہننا، دھونا نہیں ہے ان کو. عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، بخورات کی دھونی دے کر پھر آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے. جگہ ایک ہونی چاہیے، قبلے کی جانب آپ کا منہ ہونا چاہیے، وقت ایک ہونا چاہیے. وقت میں اور جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، یاد رکھیں. پرہیز کیا ہے اس میں؟ کچا لہسن نہیں استعمال کرنا، پیاز استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہیں کرنا. یہ اس کا پرہیز ہے خاص طور پر. بس کچا لہسن، کچا پیاز اور کسی بھی قسم کا گوشت آپ نے 41 دن نہیں کھانا. یہ ان احباب کے لیے ہے جنہوں نے اس کا عمل کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تاثیرات کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی پرواز زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت لمبا فاصلہ کم وقت میں طے کرنا چاہتے ہیں. اشارہ سمجھ جائیے گا. اور اس نے بہت جگہ کام کرنا ہے. اس عمل نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے. اس عمل کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے. روزانہ کی ایک تعداد بنا کے عشاء کی نماز کے بعد، میں تو تعداد بتاتا ہوں 3125 مرتبہ ہر روز آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں. 41 دن تک عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اس کی تاثیرات بھی آپ دیکھ لیں گے اور پھر طریقے بھی آگے آپ کو میں سمجھا دوں گا. تو یہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان احباب کے لیے ہے اور جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور وضو بھی یاد رکھیے گا، وضو بھی شرط ہے اس میں. اور وضو کی اس کی وہی شرط ہے جو میں پہلے آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے وضو میں کس طرح عامل حضرات کے لیے کہ وضو میں انہوں نے کس طرح رہنا ہے میں بتا چکا ہوں. اچھا، اب یہ عمل ان احباب کے لیے جو بغیر زکوٰۃ ادا کی اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ کا محبوب ناراض ہے، دوست ناراض ہے، یہ جس کو بھی آپ نے راضی کرنا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کو دیوانہ بنانا ہے اپنا، تو اس کی نیت کر کے، اس کا تصور کر کے آپ اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیں. بس ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیں. اگر اس کا عکس یعنی تصویر اس کی ہو آپ کے پاس، وہ اپنے سامنے رکھیں، پھر اس کا تصور کر کے آپ اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں. دعا کریں. نیت تصور ضروری ہے کہ اے اللہ اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دیں. اگر وہ آپ کے قریب ہو، آپ اس کو کچھ کھلا سکیں یا پلا سکیں، تو اس کا بھی طریقہ سمجھ لیں کہ یہ 101 دفعہ جب 111 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، پانی پہ دم کریں اور اس کو اپنا جھوٹا کریں. اس پانی کو اپنا جھوٹا کریں، اس کو پلا دیں، کھانے میں شامل کروا دیں. دیکھیں کیسی تاثیر پیدا ہوتی ہے، کیسے دیوانے ہوتے ہیں. اور اگر اپنے معمول میں رکھیں آپ اس کو روزانہ 111 دفعہ،
تو یہ بہت ہی مجرب تسخیر کا عمل ہے. ایسی محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں میں کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. آپ کو خود پہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے ہو گیا. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے اس کے جو فوائد و برکات اور باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.